اتنا اتنا زیادہ امپورٹنٹ سیشن ہے آج کا کہ اگر آپ یقین کریں، اگر آج کا سیشن آپ غور سے اس کو سمجھ لیں اور جو لیسنز ہیں ان کو غور سے اگر اگر ان پہ غور کیا جائے اور غور و فکر کی جائے اور سوچا جائے ان پر، تو ہماری لائف کے جو بہت سے جو پرابلمز ہیں نا جو بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، لٹرلی سولو ہو جائیں گے، لٹرلی. کیونکہ دس از ون آف مائی فیوریٹ پارٹس آف سیرا، ٹو بی آنےسٹ، جس کے بارے میں آج بات ہوگی. تو سٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ سیشن میں جو ہم نے ڈسکشن کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ تھا جب اس کو الگ کیا گیا، جو ہسٹری ہیومن کائنڈ کی جو پہلی ہارٹ سرجری جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدر تھی، جو ان کی سگی ماں نہیں تھی، یا حلیمہ سعدیہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی ماں ہوتی ہیں ان کے پاس واپس چھوڑ آتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈر کے، بیکاز ان کے اندر فیئر ہوتا ہے کہ ایک ایسا ٹریجک ایونٹ ہوا ہے، نہ جانے فیوچر میں کیا ہو، تو وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہیں اور وہ واپس چھوڑ آتی ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ دنوں بعد، دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں نا، وہ بائی برتھ اسپیشل ہوتے ہیں، لائک جسٹ بیکاز کہ ان کے ساتھ جو میریکلز ہوئے، اس بات پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اسپیشل تھے، یعنی کہ کچھ ان یوزول ایونٹس ہوئے دنیا میں، ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ ہی اسپیشل، دیکھ کر اسپیشل ایک فیل آتی تھی کہ دس چائلڈ از اسپیشل، ٹھیک ہے، ہر کوئی دیکھ کے یہ کہتا تھا. تو جو ان کی مدر تھی نا، آمنہ، ان کو شوق آیا کہ میں ان کو نا اپنے ریلیٹیوس کے پاس لے کے جاؤں، بیکاز ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کا کوئی بچہ ہو، وہ بہت زیادہ پیارا ہو اور بہت زیادہ اسپیشل ہو، تو ماں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ریلیٹیوس کو جا کے دکھائے ان کو. ہر ماں مدر کو یہ شوق ہوتا ہے. اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدر تھیں، ان کو شوق آیا کہ میں ان کو نا لے کے جاؤں اپنے ریلیٹیوس کی طرف اور دکھاؤں ان کو. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جاتی ہیں اور ریلیٹیوس سے ملواتی ہیں. تو پھر جب واپسی کا راستہ اختیار کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹریجک ایونٹ پیش آتا ہے، کہ جو ان کی مدر ہوتی ہیں نا، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے راستے میں. یعنی کہ آمنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سگی ماں ہوتی ہیں نا، ان کی سفر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے جب وہ واپس کا سفر طے کر رہی ہوتی ہیں. دس از سم تھنگ ریئلی، دیکھیں جب میں نے فرسٹ ٹائم اس قصے کو پڑھا تھا ڈیٹیل میں، تو میں امیجن کر رہا تھا وہ سین، کہ وہ کیا سین ہوگا کہ ایک صحرا ہے، دھوپ ہے، اور ایک بچہ ہے اور ایک ماں ہے، اور راستے میں ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ایک بچے پہ وہ کیا صدمہ پہنچے گا، یو کین ناٹ ایون امیجن، یو نو. اور آپ سے وسلم اکیلے صحرا میں ہوتے ہیں، اور کوئی، اور وہ ایک سائیکولوجیکلی سم تھنگ کہ کیا امپیکٹ پڑے گا بچے پہ، نو ون کین ایور امیجن، ٹھیک ہے. تو ہوتا بس یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اس کے پیچھے حکمت تھی جو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے پیچھے کیا حکمت تھی. تو آصف وسلم کی مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آمنہ کی راستے میں، جب وہ واپسی کا سفر طے کر رہی ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹلی لائک اورفن ہو گئے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فادر کو نہیں دیکھا ہوتا، ٹھیک ہے. تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فادر کو نہیں دیکھا تھا، بیکاز ان کی برتھ سے پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد ارلی لائف میں آپ کی مدر آمنہ کی ڈیتھ ہو گئی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے نا، when he was 8 years old، تو آپ کو جو ہے نا ابو مطلب، جو آپ کے گرینڈ فادر تھے، وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ میں ان کو لک آفٹر کروں گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لک آفٹر کروں گا. تو یہ رسپانسبلٹی آپ کے گرینڈ فادر لیتے ہیں کہ آئی ول لک آفٹر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ. اچھا، جو ابو مطلب ہوتے ہیں نا، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اٹس کوائٹ اسٹرینج کہ وہ اپنے بچوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، بہت زیادہ محبت تھی ان کو.
اینڈ ان فیکٹ ان کی نا ایک اسپیشل جگہ ہوتی تھی جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے، اور اس جگہ پہ نا ایک کارپیٹ ہوتا تھا، اور آج تک انہوں نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ اس چیئر پہ آ کے کوئی بیٹھے. ایون ان کے اپنے جو سگے بچے تھے ان کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ سیٹ پر آ کے بیٹھے. اٹ واز لائک اے تھرون، کہ جب وہ فیصلہ کرتے تھے، ڈسکشن ہوتی تھی، لوگوں کو جب بلایا جاتا تھا تو وہ ابو مطلب اس چیئر پہ وہاں بیٹھتے تھے، اس اسپیشل جگہ پہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اجازت تھی کہ وہ وہاں پہ بیٹھیں، ورنہ اور کسی کو کوئی اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ وہاں بیٹھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ دس چائلڈ از اسپیشل. اگین وہی اسٹیٹمنٹ کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کے بہت بڑے کام کرے گا، ہی از اسپیشل. ٹھیک ہے. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سے وسلم جو تھے نا، وہ اب ہی واز 8 years old, ریمبر دیٹ. آپ کے جو ابو مطلب ہوتے ہیں نا، آپ سے وسلم کو کہتے ہیں کہ ایک ٹاسک دیتے ہیں کہ ایک جگہ ہے وہاں پہ میرے اونٹ ہیں، تو ان کو نا ذرا واپس لے آؤ. ٹھیک ہے، کیملز کو واپس لے آؤ. تو بہت ٹائم ہو جاتا ہے، آپ سے وسلم واپس نہیں آتے. تو ابو مطلب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک واپس نہیں آئے. تو کافی ٹائم ہو جاتا ہے، اینڈ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. اور جیسے ہی شام ہوتی ہے، آپ سے وسلم واپس آتے ہیں ان اونٹوں کے ساتھ. اینڈ جب وہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں خوشی سے، اور کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری، اے بچے، مجھے تمہاری اتنی فکر تھی جیسے ایک ماں کو اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے جب وہ گھر نہیں لوٹتا. مطلب اتنی زیادہ محبت تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا وقت اپنے دادا کے ساتھ گزارا، بہت ساری چیزیں سیکھی. ٹھیک ہے، سیاست سیکھی. اب یہ وہ والی سیاست نہیں ہے جو پاکستان میں ہم آپ عام طور پہ ورڈ یوز کرتے ہیں نا، پالیٹکس، سیاست. یہ وہ والی سیاست نہیں تھی. اٹس ریلیٹڈ ٹو ایڈمنسٹریشن، کہ کس طرح چیزوں کو رن کرنا ہے، لوگوں کے مسائل کس طرح، ان کو کس طرح سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر مکہ میں ڈفرینٹ ایشوز ہوتے تھے پولیٹیکل لیول پہ، کہ دار الندوہ جو تھا ان کا ایک وہ ایریا تھا جہاں پہ بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے پولیٹیکل لیول پہ، وہ سارا ایکسپیرینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہا آپ کے جب وہ دادا کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے. تو اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ ٹائم فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بہت کچھ سیکھا انہوں نے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ ہی ٹائم بعد، ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، آپ کے جو ابو مطلب جو ہوتے ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ سے وسلم اس کے بعد کہاں جاتے ہیں، کون رسپانسبلٹی لیتا ہے؟ ویری اسپیشل، ابو طالب. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہوتے ہیں آپ سے وسلم کے چچا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ میں آپ سے وسلم کو لک آفٹر کروں گا. اب جیسے ابو مطلب کو ان سے پیار تھا، ابو طالب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے. تو اب یہاں پہ نا ایک میں کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. چلے میں بعد میں پوچھ لوں گا، ریدم جو ہے وہ سیکوینس ٹوٹ جائے گا. سو میں یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن بنتا ہے، میں بعد میں پوچھوں گا. لیکن ابھی کوشچن پوچھ لیتا ہوں، آپ اپنے مائنڈ میں جواب سوچ لیں اس کا، کہ اس طرح کیوں ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رینک بائی رینک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلوز ونس تھے ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی. اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ تو یہ کوشچن ہے. آپ لوگ اس کا جو جواب ہے اپنے مائنڈ میں سوچ لیں. تو خیر آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ سے وسلم وقت گزارتے ہیں اپنے چچا کے ساتھ، اور اگین بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سے وسلم کی ایج اسٹل 8 years ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. ابھی 9 سال کے بھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. کچھ روایات میں آتا ہے 9 سال کے ہو گئے تھے، کچھ میں تھا کہ ابھی 8 سال کے تھے. اینڈ ایک بہت امپورٹنٹ چیز، انفارچونیٹلی کہوں گا شاید، کہ ابو طالب جو تھے نا، اس وقت ان کی سچویشن اچھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. فائنینشلی ان کا بزنس جو تھا نا اتنا صحیح نہیں چل رہا تھا، اور انہوں نے باقی لوگوں کو بھی ڈیل کرنا ہوتا تھا. کعبہ سے ریلیٹڈ جو
چیزیں ہوتی تھی، لائک آپ کو پتہ ہے نا، وہ لوگوں کو بہت زیادہ سامان دینا ہوتا تھا اور ان کو فائنینشلی سپورٹ کرنا ہوتا تھا اور لک آفٹر کرنا ہوتا تھا. کعبہ کو کوئی ڈیمیج ہو جائے یا پھر کوئی فلڈ سے ریلیٹڈ ایشوز، اس طرح کی چیزیں جو ہوا بھی تھا، تو آپ کو پتہ ہے فائنینشلی بہت زیادہ برڈن پڑتا تھا ان پہ. تو زمزم سے ریلیٹڈ جو رسپانسبلٹیز تھیں، تو بہت سے لوگوں کو نا فائنینشلی وہ سپورٹ بھی کرتے تھے ایز اے گڈ جیسچر، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں. تو ان پہ یہ بھی رسپانسبلٹی تھی، اور اوپر سے میں فائنینشلی واز ناٹ ساؤنڈ انف، اور بہت حالات اتنے صحیح نہیں تھے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ سے وسلم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں جو ہوں نا، آپ سے وسلم خود کہتے ہیں اپنے چچا کو کہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا، ٹھیک ہے، میں کیٹل گریزنگ کروں گا. یعنی کہ میں واٹس دا ورڈ ان اردو فار دیٹ؟ چرواہا. چرواہا آئی تھنک یہی ورڈ ہے بشرا. کیا کیا بولا آپ نے؟ چرواہا؟ چرانا، ہاں، بکریاں چرانا. ہاں یہی ایگزیکٹلی. ہوتا ہے، یہی ورڈ ہے. اوکے اوکے، ہاں ہاں، یہی ورڈ ہے ایگزیکٹلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ میں مویشی چرانا، ہاں ایگزیکٹلی یہی ورڈ ہے، یہ کام سٹارٹ کرتا ہوں، اور اس سے میں اپنے چاچا کو سپورٹ کروں گا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس میں اسکالرز نے، ہر بڑے بڑے جتنے بھی اسکالرز گزرے انہوں نے اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی ہے. کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے یہی کام کیا کہ جو مویشی تھے، جو کیٹل گریزنگ کی، یعنی بکریاں چرائیں، اور ان کو سب میں یہ چیز کامن تھی. ٹھیک ہے. تو اس پہ کافی زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ ایسا کیوں تھا. اس میں بہت سے اہم پوائنٹ ہے. اس میں ایک حدیث بھی ہے اوتھینٹک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں نا انہوں نے یہی کام کیا. ٹھیک ہے. اور میں نے بھی، تو صحابہ نے کوشچن پوچھا کہ کیا آپ نے بھی یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی یہ کیا، جب میں اپنے چچا کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ رہتا تھا، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے میں نے یہ کیا. بیکاز آئی نیڈیڈ، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آئی نیڈیڈ منی. اگر آسان الفاظ میں بتاؤں، یا پھر وی بوتھ نیڈیڈ منی، رائٹ. فائنینشلی ہم تب اتنے وی ور ویک، اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. تو اب یہاں پہ نا اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. اس کے بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. دیکھیے، جو بندہ کیٹل گریزنگ کرتا ہے، جو بکریاں چراتا ہے نا، وہ بہت سی چیزیں سیکھتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں ہائی لیول کی پیشنس ہوتی ہے، ہائی لیول کی، کیونکہ آپ صبح کے وقت نکلتے ہو اور پھر آپ ان کے بکریوں کے ساتھ نکلتے ہو، اور وہ گھاس کھاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو فیڈ کرتی ہیں، اور آپ یو جسٹ کیپ آن ویٹنگ، آپ ویٹ کرتے رہتے ہو. جیسے شام ہوتی ہے پھر آپ ان کو واپس لاتے ہو. تو ایک پیشنس چاہیے ہوتی ہے، اور ایک لیڈر کو بھی پیشنس چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریننگ مل رہی ہے، رائٹ. تو پیشنس از ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز، آپ نیچر کے بہت قریب ہوتے ہو، کیونکہ آپ سٹی سے نکل کے نا آؤٹسکرٹس ایریاز پہ جاتے ہو، اور وہاں پہ جا کے نا کیٹل گریزنگ بکریوں کی سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ گھاس کھاتی ہیں اور ڈفرینٹ پلانٹس کو کھاتی ہیں. تو آپ نیچر کے کلوز ہوتے ہو. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو کیٹلز ہوتی ہیں نا، جو بکریاں ہوتی ہیں، ان کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک ہرڈ کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں سنتی وربلی. ٹھیک ہے. آپ کی وہ اس طرح ایکوریٹلی بات نہیں سنتے لوگ. لوگ میں نے اس لیے کہہ دیا کیونکہ آگے لوگ نہیں سنتے تھے. تو جو کیٹل، جو بکریاں ہوتی ہیں، وہ آپ کی اس طرح بات نہیں سنتی، تو ان کو منوانی پڑتی ہے بات، ایک انسٹرکشن دینی پڑتی ہے، ایک لیڈ دینی پڑتی ہے، پھر جا کے ان کو بات سمجھ آتی ہے، رائٹ. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اگر اب میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ اور کیا کیا اس میں پوائنٹس تھے، کیونکہ اسکالرز نے اس میں بہت زیادہ جو ہے ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، رائٹ. اور اس کے بعد جو ہے خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سپورٹ کیا ابو طالب کو. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلی لائف تھی. ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چھوٹے تھے، تو اب
آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وسلم کو بہت سی چیزوں سے پروٹیکٹیو رکھا تھا، ٹھیک ہے، بہت سی چیزوں سے بچائے رکھا تھا حضرت کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ وہ جو ٹائم تھا نا وہ بہت ہی زیادہ ورس ٹائم تھا، ایج آف اگنورینس تھی، برائی تھی ہر جگہ، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، الکوہول کامن تھی، گیمبلنگ تھی، اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، سلیوز کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، دوسروں کا حق مارا جاتا تھا، ہر طرح کی برائی تھی، تب کامن تھی وہ ہر جگہ پہ. تو وہ ایک سمجھ نہیں آتی کہ آپ سے کیسے ان برائیوں سے دور رہے اس ماحول میں رہ کے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے سوچنی ہے. حضرت ختیجہ فرماتی ہیں کہ رضی اللہ عنہا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوکیزن پہ فرمایا کہ اے ختیجہ، میں کبھی لات اینڈ العزا جو بت تھے نا اس ٹائم کے، جو مین بت ہے لات اینڈ عزا، آئی ول نیور ورشپ دیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوتے تھے بہت دفعہ، مطلب اوکیجنلی حضرت ختیجہ کو کہتے تھے. ایک یہ چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آئیڈل ورشپ نہیں کی. اٹس ویری اسٹانشنگ کہ ابھی اسلام کا میسج آیا بھی نہیں ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ وہ نبی ہے، ٹھیک ہے، اور سوسائٹی میں جو چیز کامنلی میجورٹی لوگ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب بھی نہیں گئے. اینڈ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ میں نے آج تک کبھی حرام گوشت نہیں کھایا ایون ان دا ایج آف اگنورینس. جاہلیت کے زمانے میں بھی میں نے آج تک کبھی وہ میٹ نہیں کھایا جس میں اللہ کا نام، جس میٹ کو اللہ کا نام پڑھ کے، جس جانور کو اللہ کا نام پڑھ کے ذبح نہ کیا ہو. اب چاہے وہ کسی کا بھی میٹ ہو، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی دور ہے، اور جتنی بھی برائیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دور ہے. ٹھیک ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اوکیزن پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر برائی سے دور رکھا. ٹھیک ہے، ہاں ایک اوکیزن تھی، یہ حدیث کا ہی پارٹ ہے، 2 دفعہ، بلکہ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ میں برائی کے بہت قریب تھا، یا پھر برائی کہہ لیں یا پھر چلیں برائی سمجھ لیں، برائی کے بہت قریب تھا، 2 دفعہ ایسے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر بھی بچا لیا. ایک ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کسی ایریا میں، تو ایک جگہ پہ نا ایک شادی ہو رہی تھی، ایک ویڈنگ ہو رہی تھی، تو اٹ واز لائک این انٹرٹینمنٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہا کہ میں اس انٹرٹینمنٹ کا پارٹ بنوں اور میں دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا ویسے، بیکاز ہی واز ینگ، اور ایک ینگ لڑکا جو ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے وہ انٹرٹینمنٹ کو انجوائے کرے. آپ سے فرماتے ہیں کہ میں گیا اس گھر میں اور میں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں یہاں پہ ایک شادی ہو رہی ہے، فلاں شخص اور فلاں عورت کی شادی ہے. تو آپ وسلم نے کوئی چیز کافی تھوڑی فیسینیٹ کی اور کہا کہ میں یہ اٹینڈ کرنا چاہوں گا. تو آپ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قریب گیا تو مجھے گانوں کی آواز آئی، اور ڈف جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے اور جو پائپس ہوتے ہیں میوزیکل، ان کی آواز آئی، میوزک پلے ہو رہا تھا. تو پھر آپ سے فرماتے ہیں کہ اٹ واز لائک کہ میں جیسے اس کے قریب گیا تو مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا، اور میں اس ویڈنگ کا پارٹ نہیں بن سکا. اور میری آنکھ کب کھلی؟ نیکسٹ ڈے ان دا مارننگ، جب سورج کی پہلی کرن جو ہے میری آنکھوں میں پڑی، تب میری آنکھ کھلی. اینڈ ایک اور اس سے بھی زیادہ اسٹرینج بات یہ کہ اسی دن جب رات کا وقت ہوا نا، نیکسٹ ڈے سیم تھنگ ہیپن. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی اپنے دوست کے ساتھ تھے، بکریاں چرا رہے تھے، اور وہی ایک اور ویڈنگ ہو رہی تھی. آئی تھنک وہی ویڈنگ تھی یا کوئی اور ویڈنگ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرینڈ کو کہا کہ آج میں چاہتا ہوں، آج میرا بہت دل چاہ رہا ہے، آج میں اس ویڈنگ میں جانا چاہوں گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے تو ویسے ہی میوزک پلے ہو رہا تھا، اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی اور صبح کے وقت اٹھے. ٹھیک ہے، آنکھ لگ گئی. تو ایک یہ چیز، اب اس میں نا کچھ لوگ اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ جو ویڈنگز ہیں نا، جو شادیاں ہیں، وہ بہت بری چیز ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے تو ان کو نیند آ گئی، کتنی بری چیز ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹ واز لائک کہ وہ انٹرٹینمنٹ تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ ताला ने आपसे वसल्लम को बहुत बड़े पर्पस के लिए बनाया था, तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहते थे कि आपसे वसल्लम इन चीज़ों में पड़े। ज़रूरी नहीं है वो गुनाह है या नहीं है, ज़रूरी नहीं है अगर वो गुनाह, देयर आर थिंग्स इन द वर्ल्ड जो कि गुनाह नहीं होती, लेकिन फिर भी आप उनसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो और अपने पर्पस से डेविएट हो जाते हो। तो इसके पीछे ये भी हिकमत है। खैर, आपसे वसल्लम के साथ एक ऐसी ये वाक़या पेश आया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जो है ना गैप लेना चाहूँगा कि इस जितने भी मैंने ये वाक़यात यहाँ मेंशन किए हैं इसमें हिकमा है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मैंने कहा कि देखिए मेरी अर्ली लाइफ में जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे ना, मेरे वो सारे प्रॉब्लम्स इस पार्ट से रिजॉल्व हो गए थे जब मैं नया नया इस्लाम की तरफ आया था ना। व्हेन आई वाज लाइक 14 years old, आई स्टिल रिमेम्बर। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गया था, तो बहुत से चीज़ें ना मेरे इस पार्ट ने क्लियर कर दिए थे जब मैंने फर्स्ट टाइम सीरा पढ़ी थी। तो अब मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करना चाहूँगा कि आपके ख्याल से क्या क्या हमें लेसन्स मिलते हैं। स्पेशली स्टार्ट करते हैं, पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। रसूल सल्लम की जब जो सगी मदर होती हैं, आप सल्लम की जो माँ होती है आमिना, जब उनकी डेथ होती है, ठीक है, तो वहां से हमें क्या लेसन मिलता है। चलो, आई मेक इट इजियर फॉर यू। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से स्टार्ट में, ऐसा क्यों हुआ कि आप वसल्लम के जितने जो क्लोज वंस थे उनकी डेथ हो रही थी, तो इसके पीछे क्या हिकमत थी। तो कोई इसका आंसर देना चाहेगा। नायाब और दिलवेज का हैंड रेज है। जी जी, नायाब एंड दिलवेज, आप दोनों डिस्कस कर ले कौन पहले आंसर देना चाहेगा। नया अब आप दे दो, मुझे पता है। मुझे वैसे तो साद ने पिछले में बता भी दिया था, तो आप बता दो अगर आपको। जितना मुझे समझ में आया, मुझे लगता है कि ये शायद इस वजह से हो रहा था कि अल्लाह ताला उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, और उनको उनकी पर्सनैलिटी को डिपेंडेंट नहीं करना चाहते थे किसी भी रिश्ते पे, ताकि वो अगर वो डिपेंडेंट हो जाते इमोशनली या उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक ख़ास लाइन से ऊपर वो अटैच होते, तो वो सारी चीज़ें सीख ना पाते जो लाइक वो पैगाम ना दे सकते, वो और भी चीजें ना कर सकते। मुझे लगता है कि मेजर इसका यही है कि वो अल्लाह ताला जो है ना वो उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे हर हर टर्म में, हर कंडीशन, लाइक हर फेज में। ये ये लगता है मुझे। अच्छा, अब मैं अगर बिल्कुल नया से एग्जैक्टली यही क्लोजर है। है। दिल अवेज, मैं आपसे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा जी जी। चेंज करूंगा इसी क्वेश्चन को, क्योंकि आपको याद है कि मैंने लास्ट सेशन में थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया था। बट वेल डन नायाब, आपने बिल्कुल वही वर्ड यूज किया जो स्कॉलर्स ने यूज किया है अपनी बुक्स में, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट करना चाहते थे अल्लाह ताला उन्हें। दिलहवेज, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ऑर्फन क्यों थे आप वसल्लम, इसके पीछे क्या हिकमत थी कि वाई कि आप वसल्लम ने अपने फादर को नहीं देखा, और अर्ली एज में ही आप वसल्लम के जो मदर थी स्पेशली उनकी डेथ होगी, तो ऑर्फन क्यों रहे, इसके पीछे क्या हिकमा है। एक तो और इंडिपेंडेंट है ये भी हम्म, आती है, इसके एक और भी पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपके पॉइंट ख्याल से। ये है कि हमारे जो एनवायरनमेंट का असर होता है हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर, स्पेशली पेरेंट्स का, मदर और फादर का इतना होता है। लेकिन अल्लाह ताला चाहते थे कि वो खुद उनको एक सर्टन एनवायरनमेंट में, एक सर्टन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रेज अप करें, और उनके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, ना मदर का ना फादर का, और इर्द गिर्द इन लोगों का इन्फ्लुएंस इतना ना हो। इस वजह से ये ऑर्फन था। ये आपने मुझे बताया था, आई मीन आपने क्लास में बताया था, तो मुझे याद, वरना नहीं मुझे साथ नहीं। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना जी चाहूंगी। जी, जी जी बुशरा। अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। लाइक आप इमोशनली उनके साथ अटैच होते हैं, और जब वो आपके साथ इमोशनली कोई बात कम्युनिकेट करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप इंटरनली ना मोल्ड हो जाते हो। आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आप अपने पेरेंट्स को देखते हो कि वो पेन में है आपकी वजह से, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितनी पेन्स आई, तो शायद उनके पेरेंट्स
وہ برداشت نہ کر پاتے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاسبلٹی ہے ایسا ہو سکتا ہے، مے بی ایسا نہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موٹیویشن ہے نا، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ امپیکٹ ہو سکتی تھی اگر ان کے پیرنٹس حیات ہوتے. یہ مجھے لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور جتنے بھی اسکالرز انہوں نے یہی بات کی ہے ایگزیکٹ. بس ایک اور پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت بڑی ڈسٹریکشن بنتے ہیں، اور آپ دے میکس یو لائک ویک، کیونکہ پیرنٹس کا آپ سے محبت ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. تو اگر ایک شخص جس نے بڑے کام کرنے ہیں بہت، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے پیرنٹس کو بھی کنونس کرنا، اور اپنے گول کو اچیو کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ اگر آپ کسی ایک پرٹیکولر بندے کی پین کو، ایک درد کو جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس فیز سے خود گزرنا پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یتیموں کے مولا تھے. اس پہ تو بڑے اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں لوگوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا صرف ہر طرح کے لوگوں کے لیے، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے، اسپیشلی غربا کے لیے، کہ ان کے لیے راحت تھے. تو جتنے بھی یتیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درد کو، ان کی پین کو فیل کر سکتے تھے بہتر، کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اورفن تھے. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ، ایک یہ بھی پوائنٹ ہے. دوسری بات جو اس کے بعد جو ڈسکس ہوئی، خیر، ہز ٹائم ود ابو مطلب، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جو تھی وہ 8 سال تھی، ٹھیک ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک ٹپیکل پاکستانی بچہ جو 8 سال کا ہوتا ہے، اس کی لائف سٹائل، اس کے لائف سٹائل کو، ٹھیک ہے، اور اس کی روٹین کو، اور اس کی اپ برنگنگ کو اگر ہم کمپیئر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 ایئر اولڈ لائف سے، تو آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے. اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائف تھی، جو 8 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ان کی جو روٹین تھی وہ کس طرح اس بچے سے ڈفرینٹ ہے جو ایک پاکستانی ٹپیکل 8 سال کا بچہ ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اس کا کون آنسر دینا چاہے گا؟ نیاب، آپ کا ہینڈ ریز ہے. یہ میرا ایک کویشچن تھا، اگر وہ پہلے ایڈریس ہو جائے تو شاید اس کے اندر یہ ہمیں آنسر مل جائے آپ کے اس کویشچن میں. وہ یہ کویشچن ہے کہ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کی چائلڈہڈ سے لے کے اڈلٹہڈ تک جو ٹراما وغیرہ ہوتا ہے، ون بائی ون ہم ایک ٹراما کہ اگر ہماری لائف میں ایک ٹراما ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ساری زندگی ہمارے لائف کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، اور ہم جتنے مرضی گروم کر لیں وہ کہیں نہ کہیں کچھ لوپ ہول رہ جاتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے اندر مطلب ایک کے بعد ایک ٹراما ہو رہے تھے، ڈیتھس ہو رہی تھی. تو ایسے کون سے فیکٹرز ہیں سائیکولوجیکلی، ایموشنلی اور اسپرچولی جنہوں نے آپ وسلم کو انڈیپینڈنٹ بنایا اور وہ اسٹیبلٹی کی طرف ہی رہے؟ لائک وہ اتنا ہی جتنا ان کی لائف میں ٹراما ہوئے، اور وہ اتنا ہی زیادہ گروم ہوئے ان ایوری سینس، ان ایوری ڈومین. تو وہ کون سی فیکٹرز ہیں؟ لائک ان کے تو زیادہ ٹراما سے نا، ہم تو ایک میں سے بھی نہیں نکل سکتے. تو ان کی پرسنالٹی ایک کمپلیٹ مکمل ضابطہ ہے آج زندگی جس کو ہم کہتے ہیں. تو ایسا ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا ان کی پرسنالٹی میں، بسائڈ اس کے اتنا کچھ ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا کہ کافی کچھ ہوا ان اے بیڈ سینس. تو یہ کون سے فیکٹرز ہیں جنہوں نے ان کو کھڑا رکھا، موٹیویٹ رکھا، اسٹیبلٹی تھی، بڑی پاورفل پرسنالٹی تھی؟ نیاب، اٹس اے ویری گڈ کویشچن، اینڈ اس کا آنسر یہ ہے کہ یہ وہ سوال ہے جو ویسٹرن پیپل ہے نا، جو اورینٹلسٹ ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے لیے یہ وہ یہ پوائنٹ، اس پوائنٹ کو بہت زیادہ ریز کرتے ہیں، اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. بیکاز اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے نا، اٹس ناٹ پاسبل. اگر ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ اتنے ٹریجک ایونٹ سے گزرا ہے، اس کے ساتھ اس نے اپنی مدر کی اپنی آنکھوں سے ڈیتھ دیکھی، اس کے فادر نہیں تھے، اس نے
اتنی زیادہ افیکشن تھی ان کے اپنے دادا کے ساتھ، ان کی ڈیتھ کو دیکھا، پھر اپنے چاچا کی ڈیتھ کو دیکھا، پھر اپنی وائف جو کہ اتنے کلوز تھے آپ سے وسلم، ان کی حضرت خدیجہ کی، ان کی ڈیتھ کو دیکھا، پھر اس کے بعد مینٹل ٹارچر جو کرتے تھے کفار مکہ، اور فزیکل ٹارچر ان کے کمپینینس کو، آل دیز تھنگس. تو یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. یہ دنیا میں کسی بھی انسان کے ساتھ اگر ایسا ہو، دنیا میں لٹرلی، چاہے وہ ہرکولیس ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے اسٹرانگ بندہ بھی ہے نا، وہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ کمزور ہی ہوتا ہے، اب جو مرضی کر لو. لیکن آپ سے 6 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، اور یہ ایونٹس پیش آئے. اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ کا برین جو ہے اس پہ کوئی اثر نہ پڑا ہو. تو اس پہ نا بہت سے یہ پوائنٹ بہت زیادہ ریز ہوتا ہے ان کے ہاں، ویسٹرن پیپل کے، اسلام کے جو دشمن ہیں. اینڈ یو نو واٹ، اس پوائنٹ کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلم ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، کیونکہ ان کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ آپ وسلم واز ناٹ اے پروفٹ، ان پہ کوئی وحی نہیں آتی تھی، اور وہ خود ہی سے باتیں کرتے تھے. قرآن جو ہے وہ ان پہ نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے. پھر جب ان کو یہ دلیل دی جاتی تھی کہ پھر یہ پاسبل کیسے ہے کہ ایک بندہ جو اس فیز سے گزرا ہے وہ اسٹیبل رہا ہو، اور وہ روز صبح اٹھتا ہے اسی موٹیویشن کے ساتھ، اور روز صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اپنے مشن پہ چلا جاتا ہے، اور پوری دنیا کو کونکر کر لیتا ہے. اور انس بن مالک فرماتے ہیں، میں نے اپنی لائف میں کسی ایک شخص کو اتنا مسکراتے بھی نہیں دیکھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اتنا زیادہ مسکراتے تھے، ہیلدی لائف تھی، ایوری تھنگ. پاسبل نہیں ہے. تو اس پر آ کے وہ چپ ہو جاتے ہیں. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اٹ از سائنٹیفکلی ناٹ پاسبل، اٹ از فرام اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اور یہ کیوں تھا؟ تاکہ فیوچر میں اگر کوئی اسپیس سے گزرے تو یہ نہ کہہ سکے کہ وہ تو نبی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو فیض آیا نہیں، ان کے تو پیرنٹس تھے، ان پہ تھوڑی مشکلات آئی تھی، میرے پہ تو زیادہ مشکلات آئی ہیں، تو میری سچویشن ان سے ورس ہے. کوئی یہ نہ کہہ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ایز این ایگزامپل، ان کی لائف جو ہے ہمارے لیے ایگزامپل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایگزامپل دینی تھی. اس کا آنسر یہ ہے میرے خیال سے. اور اچھا، اس اور میں ایک یہ اچھا بشا آپ بولیں. نہیں سیدھا آپ بولو. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جتنے بھی معجزات ہیں نا رسول اللہ کی، کہ وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی سائنٹیفکلی قیامت تک پروو نہیں ہو سکتے کہ کوئی اس میں سائنس ہے. تو یہ بھی چیز ہے اس میں، جیسے ابھی ساتھ نے کہا نا کہ وہ ریزیلینس ان کی پرسنالٹی میں، یا ہم ایک عام انسان دیکھیں تو اتنا کچھ ہو جائے تو وہ مطلب اس کے وہ ہم کہیں کہ وہ نارمل نہیں رہ سکتا اگر اس کی اتنا ٹراما اس نے فیس کیا ہوگا ایسے بچے نے. ہم نے ریویو سیشن میں بشرا آپ کو یاد ہو تو ہم نے اسی پہ ڈسکشن کی تھی. مجھے کسی نے ایک سٹوری سنائی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا وہ رسول اللہ کی سٹوری سنا رہے ہیں مجھے. انہوں نے ایسے ہی کر کے سنائی تھی کہ ایک بچہ ہے، اس کے جو ہے نا ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا، اس کے جو ہے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر جو اتنے ینگ ایج میں مدر کی، پھر ایسے ان کے نا چچا کی، دادا کی، اور پھر جیسی ان کی ٹریجڈیز ہیں لائف میں. تو وہ بچہ کیسے گرون اپ ہوگا، وہ سائیکالوجی سے وہ ریلیٹ کر کے بتایا. تو میں بالکل اس کو ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہ ہاں وہ بچہ بڑا، اس نے ٹراما دیکھا ہوگا تو وہ ایسا ایسا ہوگا. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی سٹوری ہے، تو وہ چیز میں نے اس طرح اس کو سمجھا ہے. تو وہ واقعی یہ چیز ہے کہ یہ سائنٹیفکلی پروف نہیں ہے. ان کے معجزات میں بھی، حدیث میں بھی ملتا ہے کہ جتنے بھی معجزات ہیں نا وہ قیامت تک وہ سائنٹیفکلی پروف نہیں ہو سکتے کہ یہ آیا ہو سکتے ہیں. تو بس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. اچھا، اور میں یہ ایڈ کر رہی تھی کہ جو ابھی ساتھ آپ نے ایک ہمارے ساتھ وہ شیئر کیا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی شادی میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ایسی پروٹیکشن جو ہے ان کی بچپن سے اللہ تعالیٰ کرتے رہے ہیں کہ ان کو ہر سچویشن میں جو ہے نا ایک جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ پہلے بھی اسی طرح سے جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرتے آئے ہوں گے. جی بشرا، بالکل ایسا ہی ہے. دیٹس ٹرو. اور اسی سے ریلیٹڈ آگے ایک پوائنٹ ہے جو کہ بہت اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں اسپیشلی دل اویس کی اوپینین چاہوں گا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم تھا نا،
with his uncle ابو طالب. اس میں میں نے آپ پہلے منشن کیا تھا فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے جو آپ کے چچا تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سٹینڈ لیا اور کہا کہ میں آپ سپورٹ کروں گا اور میں باہر جاؤں گا. اور بائی دا وے جب میں پوائنٹس مینشن کر رہا تھا کہ بکریاں چرانے کے کیا کیا فوائد ہیں, ان میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہو, کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بیکاز کیٹل گریزنگ از لائک اے بزنس. کیونکہ آپ کی اپنی بکریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کسی کے انڈر نہیں کر رہے ہوتے, آپ کیونکہ موسٹلی جاب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیٹل گریزنگ تھی وہ تھی کہ وہ ان کے چچا کی ہی بکریاں تھیں, ٹھیک ہے, وہ ان کی ایز اپنی ہی تھی. تو انڈیپینڈنٹ اس طرح کے یہی اسکالرز اس پہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جاب کر رہے ہوتے, ایسی جاب جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی باس ہوتا, یا پھر بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پریشر ہوتا کہ یہ کرو وہ کرو, یا پھر تم نے یہ کرنا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا جو مشن ہے اس کو اچیو کرنا مشکل ہوتا, اور میڈیٹیشن اکیلے وقت گزارنا مشکل ہوتا, اور نیچر کو اسٹڈی کرنا مشکل ہوتا, اور جو فطرہ کے قریب جو چیزیں ہیں ان پہ انالیسس کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایز اے چائلڈ جو ان کے لیے ضروری تھا وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا, کیونکہ یو کین ناٹ سے نو ٹو یور باس, رائٹ. تو اس کے پیچھے یہ حکمہ ہے کہ بیسٹ جو آپشن اس ٹائم پہ تھی وہ کیٹل گریزنگ ہی تھی, کسی ایسے شخص کے لیے جس نے تدبر کرنا ہے, سوچنا ہے, نیچر کو اسٹڈی کرنا ہے, اور اب انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, کسی کے انڈر نہیں ہونا. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو اٹ واز لائک اے بزنس. تو آپ سے نے یہ اس چیز کو اڈاپٹ کیا. میں دلاویز آپ کی اوپینین چاہوں گا کہ اس کے پیچھے کیا اوپینین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کی عمر پہ سٹینڈ لیا اور کہا کہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا خود فائنینشلی, اینڈ یہ جو ساری باتیں میں نے کی, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اینڈ آپ کے خیال سے وہی جو میں نے پہلے کوسچن پوچھا تھا اس کو اس سے لنک کروں گا کہ ایک پاکستانی 8 سال کا بچہ, چلے میں 8 سال تو بہت چھوٹا ہے, 15 سال 16 سال کا کہہ دو, ٹھیک ہے, 16 سال کا, وہ کیا ایسا سٹینڈ لیتا ہے یا کبھی سٹینڈ لے گا؟ دیٹ برگر بچہ اور ممی ڈیڈی بچہ جس کو کہتے ہیں. تو اگر آپ کمپیریزن کریں تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ سعد تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے موقع دیا کہ میں اس پہ بات کر سکوں, اور میرے خیال میں آپ نے پریٹی مچ سارا کچھ ایکسپلین کر دیا ہے کہ وہ کیوں بکریاں اگر چرا رہے تھے یا اپنا ہی کام کر رہے تھے تو وہ obviously انڈیپینڈنس اس میں ایک چیز آتی ہے, کسی کے انڈر کام کرنا جو ہے وہ از ڈفرینٹ کہ آپ اپنا ہی کوئی کام کرو. اور اس میں مجھے ایک یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ جو مجھے ایسے لگتا ہے, دیٹس مائی اوپینین, کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہی از اے بورن لیڈر, تو وہ ایک جو لیڈرشپ کوالٹی آتی ہے نا, وہ میرے خیال میں کسی کے انڈر کام کرنے سے نہیں آتی, بیکاز دین یو بیکم دا فالوور, آپ فالوور بن جاتے ہو, آپ لیڈر نہیں بن سکتے. تو جو ایک آپ کیٹل گریزنگ کی ساری وہ اگزامپل دے رہے تھے, تو آئی واز ایون تھنکنگ کہ کیٹل گریزنگ سے لائک یہ لیڈرشپ کوالٹیز بہت ڈیولپ ہوتی ہیں, جس میں بہت ساری ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ جب لیڈرشپ کا ہم کوئی سیشن رکھیں گے تو اس میں ہم ڈیٹیل میں ایک ایک چیز یہ صرف کیٹل گریزنگ سے ہی نکال لیں گے کہ ایک لیڈرشپ کس طرح سے ہوگی. اور آپ کا جو وہ کوشچن تھا کہ پاکستان میں اگر میں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں نا, تو میرا ایک بہت بڑا ریگریٹ ہے, حالانکہ میرے جو ابا جی تھے وہ بزنس مین تھے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر میں نے بزنس کی طرف آنا تھا نا تو مجھے بہت چھوٹے ہوتے سے ہی بزنس کرنا چاہیے تھا, بیکاز بزنس کے لیے نا آپ کو شاید اتنی بزنس اسٹڈیز کی بھی نہیں ضرورت ہوتی, اتنی جاب ایکسپیرینس کی بھی نہیں ضرورت ہوتی, جتنا آپ کو لٹرلی بزنس کر کے بزنس کرنا آتا ہے. بیکاز اگر آپ ایون 4 سال آپ نے جاب کیا اور اس کے بعد بزنس کرنا شروع کر دے تو یو آر فرام بزنس پوائنٹ آف ویو آپ زیرو پر ہوتے ہو. اور اگر وہی کوئی بندہ وہ جو 4 سال جاب کیے بغیر بزنس کرتا تو وہ اس کو بہتر طریقے سے آتا, بجائے اس کے وہ جاب ایکسپیرینس سے نا آپ کو صرف جاب کرنا ہی آتی ہے.
یعنی کہ کسی کے انڈر رہ کر کام کرنا ہی آتا ہے. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہوں کہ اگر آپ جتنا چھوٹے ہوتے ہوئے یہ چیز شروع کر لو نا تو اتنا آپ کا برین اس چیز میں بہتر ہوتا ہے، اور آپ کی لرننگ اس چیز میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک تو فرام دا پوائنٹ آف ویو آف لیڈرشپ اور بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اور اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو خیر اس میں بہت بڑی بات پیرنٹنگ کی آ جاتی ہے، کیونکہ وہی پیرنٹس میرا بچہ یہ تو ابھی چھوٹا ہے اس سے کیا پتا. اچھا مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں نا وہ بچے کو کہتے ہیں کہ اسے تو نہیں ابھی پتا ہوگا. کیوں نہیں پتا ہوگا؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بچے کو اگر سکھائی جائیں تو وہ سیکھ سکتا ہے، لیکن ہمارے پیرنٹس تو خیر 55 سال کے بچے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے وہ ابھی بھی بچہ ہی ہوتا ہے، وہ تو ماں کی گود سے باہر ہی نہیں نکلتا. تو اس پوائنٹ مطلب اگر لیکن میرے خیال سے میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں 15 سال کا یا 16 سال کا بچہ ابھی بھی کوئی اسٹینڈرڈ ہے. اب تھوڑا سا ٹرینڈ آیا ہے، لیکن وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا ٹرینڈ آیا کہ جو ٹین ایج بچے ہیں نا وہ ان کا تھوڑا رجحان آیا بزنس کی طرف، بٹ اسٹل وہ ابھی بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. تو یہی میں ایڈ کروں گی ابھی. جی دلویز بالکل ایسا ہی ہے اینڈ اٹس ٹرو. آگے اور ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہ ہے کہ آپ سے کا شروع سے نا بزنس مائنڈ ہی تھا. آپ نے اگر نوٹ کیا یہاں پہ کیٹیگرائزنگ ہے یہ فیز. اس کے بعد جب آپ سے کی شادی ہوئی تو آپ سے تجارت پہ آئے. جب حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی تو آپ سے نے کبھی جاب کو پریفر نہیں کیا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ جاب ہی نہ کرے اس کو چھوڑ دے. اٹ واز جسٹ کہ آپ کا پرپز بڑا تھا. وہ فالوور نہیں تھے, wasn't born as a follower. وہ لیڈر پیدا ہوئے تھے اور لیڈرشپ سنبھالنی تھی. اور دوسری بات جو ہے وہ میں سعیدہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک چیز میں نے کنیکٹ کرنی ہے آپ کی اوپینین سے, جو میں بھی آپ سے اوپینین لینا چاہوں گا. یہ ایک آپ نے ایک پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ یہ بڑی ایک ان یوزول یہاں پہ چیزیں ہوئی ہیں بالکل نارم سے ہٹ کے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو شخص دیندار ہوتا ہے نا وہ بالکل ہی دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے. رائٹ, ہم اکثر یہ اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں کہ یار میں نے دین کے لیے کوئی کام کرنا ہے, میں نے اسلام کے لیے کوئی کام کرنا ہے, تو بھائی میں جاب جو ہے نا یہ میرے لیے نہیں ہے, تو میں دنیا سے نا ذرا کٹ آف ہو رہا ہوں اینڈ میں اپنے وہ اس زون میں جا رہا ہوں کہ مجھے نہ اکیلے رہنا ہے بس, اور صرف اللہ کے اپنی جنت کمانی اور اللہ کے ہاں ہو جانا ہے, اور میں نے کچھ بڑا کرنا ہے دنیا میں. تو بندہ بالکل ہی کٹ آف ہو جاتا ہے جو تھوڑا دیندار ہوتا ہے. اینڈ ہم اکثر اپنے ماموں چچا انکل سے سنتے ہیں کہ یہ ذرا جو ہمارا بچہ نا تھوڑا مذہبی ٹائپ ہے, تو اس کا دنیا میں نا ورلڈلی میں اتنا انکلائن نہیں ہے, چیزوں کا نہیں پتا دنیا میں کیسی چیزیں چلتی ہیں, یہ ذرا ریلیجیس ٹائپ بندہ ہے. رائٹ, اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہمیں سننے کو ملتی ہے. اینڈ صوفیزم کا کانسیپٹ جو پایا جاتا ہے, وہ جو جنگلوں میں چلے جاؤ یا پھر وہ گھومنے لگ جاؤ وہ فراک سی پہن کے اینڈ میڈیٹیشن کرو بس, اینڈ اسپرچوالٹی دیٹس اٹ, کٹ آف بالکل, you are going to be the next Rumi. تو اب the thing is کہ سیدہ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جن پہ اگر اس دنیا میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی جس شخص پہ آئی ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اتنی بڑی رسپانسبلٹی کانٹ ایون امیجن کہ پوری جو ہیومن کائنڈ ہے نا اس کا ذمہ ہے آپ پر, لیکن پھر بھی بچپن سے لے کے آخر تک اپنی بیویوں کو ٹائم دیا, اپنے ہاؤس ہولڈس کو سنبھال رہے ہیں, سیاست ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, دوسری طرف جنگ, بیٹلز کے خطرے, جنگوں کے خطرے, جنگ بدر نہ ہو جائے, احد نہ ہو جائے, بیٹل آف ٹرینچ, خیبر, وہ سارے ڈیسیژنز, لیڈر دنیا کی صرف مسلمز کا ذمہ نہیں ہے, پوری دنیا کا ہے. سیریا کیسے کانکر کرنا ہے, آگے آنے والے لیڈرز کیسے پیدا کرنے ہیں, ان کی سوچ ڈیولپ, ان کی تھاٹ ڈیولپمنٹ پہ. امیزنگ, ناٹ پاسبل ایٹ آل. لائک انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر سیدہ ہمارے ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ آپ نے کوئی ایسا کیس وٹنس کیا ہے کہ کوئی شخص ریلیجیس ہوا اور وہ بالکل ہی کٹ آف ہو گیا اور دنیا سے کہا بس اب اللہ ہی اللہ ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا؟
What's your हम्म opinion about that? बिल्कुल, मैंने साथ आपका सवाल समझा। अच्छा, ये चीज मैंने, हाँ मैंने देखी है अपने इर्द गिर्द, इवन अपनी फैमिली में जो है ना। मेरे कजन है, वो सेकंड ईयर अभी उनकी क्लियर हुई है, मतलब वेरी यंग, और उनका थोड़ा सा मिजाज ऐसा ही है। और बहुत से फैमिली में ही मैंने ये सारी चीजें देखी, ऑब्जर्व की ना। अब वो बात आती है कि इस दुनिया से कट ऑफ हो जाना और एक्सट्रीमिस्ट हो जाना और ये सारी चीजें, ये इसकी रूट क्या है। तो मेरे नजदीक मैं इस चीज को ऐसे देखती हूँ, और शायद मैंने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी की है कि हम अपने बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है, और हम उसको अपना फॉलोअर बनाना चाहते हैं, ठीक है। इन अ सेंस कि अगर मैं हूँ अपने घर में, तो मेरे अब्बा चाह रहे हैं, या जो भी आपका है घर में, वो चाह रहे हैं कि जो हमने फॉलो किया है बस मेरा बच्चा वही फॉलो करे, आगे कोई क्वेश्चन ना करे, ठीक है। हर घर में यही चीज चल रही है, ठीक है। हमने अपने घर का वो एक फॉलोअर, हमने अपनी एक वो चला दी है कि हमने इसको इस तरह करना है, ठीक है। जहां इस्लाम की बात आती है तो इस्लाम सेल्फिशनेस नहीं सिखाता, घर वाले सिखाते हैं, ठीक है, कि तुम छोटी हो, तुम्हें मालूम नहीं है, दुनिया ऐसी है और वैसी है, ठीक है, वो चीज है। इस्लाम ऐसी बात नहीं कर रहा। रसूलुल्लाह ने जैसे डीलिंग उनकी अगर हम देखें तो उनकी ऐसी ही है ना, सेल्फिशनेस नहीं है कि ठीक है आप जो है ना जो है करें अपना काम, ठीक है, आप नमाजें पढ़ लें, अपना सारा निजाम सेट रखें, ठीक है, अच्छे काम भी कर रहे हैं, नेकी भी कर रहे हैं, ठीक है, नमाजें आपकी पूरी, रोजे आपके पूरे, ज़कात आप दे रहे हो, जो भी फराइज हैं सारे वो पूरे करें, हकूक भी पूरे करें, ठीक है। मगर आपको अपने साथ वाले या घर में क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम, या आपके पड़ोस में क्या हो रहा है नहीं मालूम, मेरा कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ किसी का। ये नेचर मेरे साथ ये कुछ दिन पहले ही हुए, मैंने किसी को कुछ कहा तो मैंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कोई कुछ गलत कर रहा है तो हम कुछ कहें, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि ये इतनी फेमस अहादीस है कि बच्चे बच्चे को पता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि कहीं पे बुराई देखे तो हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। मगर मैं देख रही हूँ ये चीजें हैं, हमारे यंगस्टर्स में भी हैं, या इवन बड़ों में भी हैं, इतना कुछ इल्म रखते हुए भी उन्हें शायद नहीं मालूम कि ये चीज ऐसे नहीं है। तो फिर हम वो अपने फॉलोअर्स बना रहे हैं, क्योंकि अगर रसूलुल्लाह के फॉलोअर्स हमने तैयार करने हैं तो उसका माइंडसेट कुछ और है, ठीक है, कि जहां पे भी आपने ना सेक्रीफाइस आपसे मांग रहा है ना इस्लाम, वो देना पड़ेगा। अब वो सेक्रीफाइस जाहिर सी बात है कि अब वो वैसी जंगें नहीं होंगी, वैसी ट्रेजेडीज नहीं होंगी। अब वही चीज एक अलग पिक्चर में हमारे सामने आ रही है, ठीक है। उसको अब हम कैसे कोप अप करेंगे। आज के बच्चे के लिए थोड़ी सी फितना और तरह का आ गया है। पहले जमाने में फितने शायद और तरह के थे, अब और तरह के आ गए। तो वो बच्चे को तैयार ही नहीं किया जा रहा उसके लिए कि अब तुमने उसको कैसे कोप अप करना है, क्योंकि वो, मेरे ख्याल से मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये आ गया, हम सेल्फिश हो गए हैं कि अपना देख लो बेटा कि तुम क्या कर रहे हो, दूसरे वाले के तुम जिम्मेदार नहीं हो, जो तुम्हारा लेना देना नहीं है कि साथ वाला क्या कर रहा है, ये उसका क्या नजरिया, तुम्हारा फर्ज नहीं है, ठीक है। तो फिर वही चीज है कि हमने जो है ना रसूलुल्लाह के फॉलोअर्स तैयार ही नहीं किए, उनको हमने ना अपना ही बनाया हुआ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, जिसे जैसे जाऊं मैं जैसे बनाऊं। रसूलुल्लाह की जिंदगी अगर हम देखें तो वो यही है ना कि उनको अल्लाह ताला ने जैसे अभी आपने लास्ट सेशन में भी बताया था ना कि वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड ना हो, वो जो है ना एक इंडिपेंडेंट उनकी पर्सनालिटी बने। तो हम अपने बच्चे को कब सवाल ही नहीं करने देते कि ये सवाल क्यों कर रहा है, ये ऐसा सोच ही क्यों रहा है। तो वो हम उनको वैसे ही उनकी सोचों पे हमने पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो सारा मसला ही यही आ रहा है। और हमारी माओ के माइंडसेट जो हैं, तो वो तो वही जो अभी दिलावेज ने कहा है कि बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और वो अभी भी बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए 32 35 और है कि मेरा बेटा मेरा बच्चा, तो उसको क्या पता, तो वो 32 वाले भी बच्चे हैं। तो हम खुद देख सकते हैं कि फिर हमारी जनरेशन कहाँ जाएगी। और हमारी माओ का रोल यही है कि भाई उनको जो है ना अपनी प्रॉपर्टी समझे और वो जो कहे वही करना है, ठीक है, सही गलत का नहीं है। वो जैसे वो बात है ना कि माँ बाप की बात माननी है, नहीं, माँ बाप की सही बात माननी है, ये कोई नहीं बताता कि सही बात मानिए, गलत पे आप जो है ना उनको एहतराम के साथ उस चीज को आप कर सकते हैं, आप उसको फॉलो ना करें। तो ये वाली जंग छिड़ी हुई है। मुझे तो यही लगता है कि हमने जो है ना सिर्फ हम अपना देख रहे हैं, और अपना भी हमारा टूटा फूटा ही है, दूसरों का तो हमें है ही नहीं ना कि पूरी होल पिक्चर क्या है। हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, या हमें सिर्फ शायद अपनी पड़ी हुई है, तभी मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं आ रहा, या शायद कोई ऐसे जवान नहीं पैदा हो रहा है, या ये चीजें हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है इसमें, कि ये सारे फैक्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें कि
آج وہ والا آج اس طرح کے مائنڈ سیٹ کا بچہ کیوں نہیں ہے، اور آج وہ کیوں ایکسٹریمسٹ بن رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسلام کی اخلاقیات کو بالکل بالکل نیگلیکٹ کر لیا کہ اخلاق تو ہے ہی نہیں نا. نماز پڑھو، اور نماز پڑھتے ہوئے جو ہے آگے سے اگر چھوٹا سا بچہ گزر گیا یا وہ سامنے والے کو تھپڑ مار دو ٹھیک ہے، پڑھ آپ نماز رہے اور بچے کو آپ نے جو ہے نا بعد میں کہ تم آگے سے کیسے گزر گیا، میں تو نماز پڑھ رہی تھی، پڑھ رہا تھا. تو اخلاقیات والا تو فیکٹر مائنس ہو گیا نا. تو پھر تو کہاں اخلاق جب آپ نکال رہے ہو تو اسلام تو اخلاقیات پہ اتنا جو ہے نا زور دے رہا ہے. اور دوسری طرف جو ہے نا ایک پوائنٹ تھا میرے دماغ سے بالکل ہو گیا کہ ایک اخلاقیات پہ، اور جو ہے نا اب مجھے یاد آتا تو میں کرتے میرے دماغ میں تھا کیا تھا، اب آتا ہی آتا میں ضرور شیئر کرتی ہوں. تو ابھی کے لیے اتنا ہی کہ لائک یہی تھا میرے ابھی دماغ میں، وہ آتا تو میں شیئر کرتی ہوں. جی جی سعیدہ، کوئی بات نہیں، آپ بعد میں شیئر کر دیجیے گا. اور ایک اور پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ سے وسلم نے نا، اب دیکھیں بکریاں چرانا از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے ڈیسنٹ جاب. اگر میں جاب کو اس ایگزامپل دینے کے لیے میں اس کو اس وقت جاب کہہ دیتا ہوں. اینڈ کیونکہ اب وہ نبی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب اس دنیا کی جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں یا پھر دنیا کی اعلیٰ درجے کی جو چیزیں اگر کوئی شخص ڈیزرو کرتا ہے، دیٹ از پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. لیکن آپ نے بکریاں چرائیں، ٹھیک ہے. اب یہ اگزامپل ہے کیونکہ ہمارے یہاں نا کچھ ایسے لوگ ہیں، ایک ایسا انفیریٹی کمپلیکس آ چکا ہے کہ ہم کچھ جابس کو اچھا نہیں سمجھتے اور اوائڈ کرتے ہیں، لوگوں سے چھپاتے ہیں کہ ہم کوئی ہمیں دیکھ نہ لے کہ ہم فوڈ پانڈا جاب کر رہے ہیں، فوڈ پانڈا کی. یو آر جسٹ سپورٹنگ یور فیملی، یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب، یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. آپ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں اس ایج میں، جب اس ایج پہ اس سے بہتر کوئی اور جاب نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کام. اینڈ اور ویسٹرن کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں، اس کو امبیرس فیل کرتے ہیں، چھپاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے نہیں کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں. یو شوڈنٹ بی امبیرسڈ. آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہو، اپنی ارننگ اپنے ہاتھ سے کما رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بیسٹ ارننگ وہ ہے جو بندہ اپنے خود ہاتھ سے کماتا ہے، ٹھیک ہے، ایفرٹ کر کے. دیٹ از دا بیسٹ ارننگ. اینڈ اگر اللہ چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لگژری لائف گزار سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتے جو کہ امیر ترین فیملی کا گھر ہوتا، ہر طرح کی لگژری ملتی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت لگژری دی تھی اللہ تعالیٰ نے. وہ فرعون کے محل میں رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کی لگژری مل سکتی تھی، لیکن وہ لاسٹ میسنجر تھے. اس میں اللہ تعالیٰ کو نے ہیومینٹی کو ایک فائنل میسج دینا تھا کہ دیکھو خود جو ایفرٹ کر کے جو چیز ارن کرو گے نا، خود انڈیپینڈنٹ ہو کے، خود محنت کر کے، باہر ڈیزرٹ میں، گرمی میں، دھوپ میں بکریاں چرانا اتنا مشکل کام ہے نا، جس کہنے کی بات ہے. اتنی ڈیفیکلٹ جاب ہے کہ آپ جیسے امیجن کریں کہ دو جہانوں کا دلہا جو ہے وہ مطلب کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کی عمر ہے، جسٹ ٹو ریمائنڈ یو، اور اتنی محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ضرورت بھی نہیں اتنی، بس کہ اپنے وہ ایک ہوتی ہے نا غیرت، انڈیپینڈ، وہ ایک ہوتی ہے کہ میں نے اپنے چچا جو ہے ان پہ فائنینشیل کرائسس ہے، میں نے سپورٹ کرنا ہے، وہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی تھی 8 سال کے بچے میں. اینڈ ہی ڈیڈ دیٹ امیزنگ. تو جیسے کہ آپ سعیدہ نے بھی آپ کہا کہ ہمارا تو 32 ایئرس کا جو مین ہے وہ بچہ کنسیڈر ہوتا ہے. اٹس کوائٹ embarrassing بائی دا وے. اور دوسری چیز جو ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سے وسلم پر ابھی وہی نہیں آئی. آپ سے وسلم کو نہیں پتا کہ وہ اس وقت اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، میسج کلیئر نہیں ہے. لیکن پھر بھی برائی جو ہے نا اس سے وہ اٹریکٹ نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے. برائی پھر بھی ان کو بری لگ رہی ہے. لائک کوئی کسی کتاب میں نہیں لکھا، کسی پیرنٹس نے نہیں بتایا کہ الکوہول نہیں پینی، پیرنٹس نے نہیں بتایا کہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ لمٹس میں رہ کے انجوائے کرنی ہے. کچھ بھی نہیں، کچھ ٹریننگ نہیں دی گئی، نہ چچا نے، نہ گرینڈ فادر نے، کسی نے کوئی ایسی ٹیچنگ نہیں دی.
بٹ اسٹل برائی سے نفرت تھی، یو نو. اینڈ اس سے پتہ کیا آپ معلوم ہوتا ہے کہ جو برائی ہے نا وہ بائی فطرہ آپ اس سے ریپلس ہوتے ہو، آپ کے دل میں وہ ایک چیز آتی ہے، چاہے آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، چاہے آپ کے پاس نالج ہو یا نہ ہو. اگر آپ کسی شخص کو دیکھو گے کہ وہ شراب پی رہا ہے، الکوہول پی رہا ہے، اور اپنے ہوش میں نہیں ہے اور ان ایتھیکل حرکتیں کر رہا ہے، تو عجیب لگے گا، آپ کو لگے گا یہ غلط کر رہا ہے. تو برائی اٹ سیلف، اللہ تعالیٰ نے یہ بشرا صحیح کہا ہے، فطرہ کی آواز ہے کہ بندے کو پتہ لگ جاتا ہے، الارم بج جاتا ہے کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اٹس سم تھنگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہیومن کو ایسے، انسان کو ایسے ڈیزائن کیا ہے. باقی سیشن ختم آلموسٹ ہونے جا رہا ہے. کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. سعد میرا اینڈ ایک کوشچن ہے. جی میرا نا ایک کوشچن وہی میرے ذہن میں چل رہا ہے جو کہ ایک دفعہ آپ نے مینشن کیا تھا کہ لائک ایتھیسٹ لوگ یا پھر جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، یا وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ دل ہے، وہ جو اسپیشلی وہ جو بلیک ڈاٹ ہے جس میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو وہ تو ریموو کر دیا گیا تھا. تو مطلب لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ اٹ واز ایزی فار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹو ڈو دیز تھنگس، یعنی کہ جو گڈ ایکٹس ہیں وہ کرنا ان کے لیے ایزی تھا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اس بارے میں جاننا چاہتی ہوں. دلاویز، یہ میں نے ہی آپ سے کوشچن پوچھا تھا، اینڈ یہ میں نے جب یہ کوشچن پوچھا تھا نا آپ سے، آئی ڈونٹ نو تب کیا ڈسکشن ہو رہی تھی. اور یوزلی لوگ یہ سوال نہیں کرتے، یہ اس سے ریلیٹڈ یہ خود میرے مائنڈ میں ایک دفعہ یہ کوشچن آیا تھا، اور اس کا جواب مجھے ایک کسی شخص نے دیا تھا، لیکن I wasn't much satisfied with that actually answer. پھر میں نے خود ریسرچ کی تو مجھے اس کا جو آنسر ملا وہ کافی ڈیٹیلڈ آنسر ہے، اینڈ اٹ could take like 15 to 20 minutes literally، کیونکہ اس کے پیچھے پورا وہ فلسفہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آگے لائف ہے اس کے بارے میں سارا بتانا پڑے گا. اس سے سیرہ کا جو سیکوینس ہے وہ بھی خراب ہوگا، کیونکہ کیوریوسٹی اینڈ سسپینس بھی ہے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو میں آپ کو نا ٹھیک ہے، ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ جب سیرہ یا تو ختم کر رہے ہوں گے یا اس کوشچن کا زیادہ تر پارٹ کور ہو چکا ہوگا تو آپ تب ہمیں ایکسپلین کر دینا، ہمیں تب زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. اینڈ یس یو آسک دس کوشچن، تو میرے ذہن میں اس کا آنسر نہیں تھا، تو آئی جسٹ آسک اٹ اگین. ہاں بالکل، مجھے یاد ہے میں نے کسی ریزن کی وجہ سے وہ کوشچن پوچھا تھا، آئی ڈونٹ ریممبر. لیکن میں آپ کو نا جب وہ پارٹ آئے گا نا، جب مجھے صحیح لگے گا کہ اب اس کا آنسر دے دینا چاہیے تھا، تب میں ایکسپلین کر دوں گا اس چیز کو. اینڈ تھینک یو فار آسکنگ دیٹ کوشچن. اگر کسی کے پاس اور کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، کوئی ڈسکشن کرنا چاہتا ہے. السلام علیکم. اچھا، اس سوال کے جواب میں ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نفس تو ہر انسان کے دل میں، مطلب اس میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نفس، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی بولا ہے، نفس المطمئنہ، اور 3 نام دیے تھے. تو اچھائی یا برائی کی طرف مائل ہونے کے لیے آپ کے نفس آپ کو جو اکسا رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہی جب قرآن پاک میں ہے کہ نبی بھی تم لوگوں کی طرح انسان ہے، تو جب اس چیز پہ تو کنٹرول انہوں نے خود سے کیا تھا نا. بے شک وہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ واقعہ ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا کوئی ٹکڑا دھویا تھا، یا اس طرح سے یہ جو بھی ہوا تھا. تو لیکن نفس پہ انہوں نے شروع سے خود سے کنٹرول کیا تھا. انہیں برائی برائی نظر آتی تھی، انہوں نے اس میں انوالو نہیں ہونا چاہا تھا. تو یہ بھی بات ہے. ہاں بالکل، ایسا ہی ہے. میرا جو ریسرچ کے بعد میں نے کنکلوڈ کی چیز وہ اس سے کلوز ہے. بیسکلی یہی ہے کہ وہ جو اس کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینے کو کھولا گیا تھا، وہ کون سا پارٹ نکالا تھا اور اس سے کیا فرق پڑا تھا، وی ڈونٹ نو دیٹ. کیونکہ اس جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جو کیا اس کو کہتے ہیں جو شیطان آپ کے ساتھ ہوتا ہے، قرین. ہاں، میرا جو قرین ہے وہ اس کو میں نے مسلمان کر دیا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، مجھے ڈسٹریکٹ نہیں کرتا، یعنی کہ ڈیول مجھے ڈسٹریکٹ نہیں کرتا.
اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کس وے میں ڈسٹریکٹ نہیں کرتا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے وسلم ہر وقت کیونکہ ڈیول کی انوالومنٹ صرف یہ نہیں ہوتی کہ وہ آپ سے گناہ کروائے, وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ امپیورٹی, جس جگہ میں امپیورٹی ہو یا جس جگہ پہ برائی ہو رہی ہو, اس پہ وہ آ کے زیادہ اٹیک کرتا ہے. آپ کو آپ کی سراؤنڈنگ میں انوالومنٹ شو کرتا ہے اور اس سے آپ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اٹس سم تھنگ کہ وہ ایک ہولینس ہوتی ہے نا, وہ نہیں رہتی آپ میں. اٹس اے ویری ڈیپ کانسیپٹ. میں ادروائز آپ کو بعد میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود, ابھی میں نے ایگزامپل دیا کہ انٹرٹینمنٹ سے اٹریکٹ ہوئے تھے, جیسے کہ آپ سے کو نیند آ گئی تھی, کیونکہ آپ سے نے خود حدیث میں کہا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس چیز کو جا کے دیکھوں, بیکاز آئی واز ینگ, تو میرا دل چاہ رہا تھا. تو ایسی بہت سی ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں. منیبا از رائٹ کہ آپ سے نے بہت سی کوشش میں اپنے نفس کا خود کنٹرول کیا ہے. دیٹ پروفس کہ اس کا دل کا اس سے کوئی لنک نہیں تھا, کوئی کنیکشن نہیں تھا. اینڈ اینی وے, کوئی اور کوشچن ہے تو اگر نہیں ہے تو سیشن کا اختتام کرتے ہیں. I think کوئی کوشچن نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فار اٹینڈنگ دس سیشن, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو, ٹیوزڈے ہے نا, یس ٹیوزڈے کو ملتے ہیں نیکسٹ سیرہ کلاس میں. بارک اللہ علیکم فی قرآن حکیم. السلام علیکم, اللہ حافظ.